ہر کوئی کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، کسی نے مال سے محبت کی ہے، کسی نے عورت سے محبت کی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ جتنے بھی محبوب ہیں وہ تو سب دنیا میں کوئی ساتھ چھوڑ رہا ہے، کوئی موت کے وقت ساتھ چھوڑ رہا ہے، اور تو پھر کوئی قبر تک جاتا ہے، قبر کے اندر کوئی ساتھ محبوب نہیں اتر رہا، اور پھر اس کے بعد اتنی زیادہ منازل ہیں۔ تو کتنی مشکل زندگی ہے، اور انسان ایسے محبوب کہ دنیا میں بھی اس کا ساتھ چھوڑ دے۔ اللہ اکبر! آپ نے فرمایا میں نے ان سب محبوبوں کو چھوڑ دیا اور میں نے رب کا قرآن پڑھا، اللہ کا فرمان پڑھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے انسان، ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون عمل صالح کی دولت لے کے میری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ یعنی عمل صالح ایک ایسا محبوب ہے اور ایک ایسا دوست ہے جو دنیا میں بھی انسان کے ساتھ دیتا ہے، قبر میں بھی انسان کا ساتھی ہوتا ہے، اور حشر کے دن بھی انسان کو رب کے ہاں سرخرو فرمائے گا۔ سامعین محترم، عمل صالح ایک ایسی دولت ہے جو انسان کے اندر یقین کامل اور ایمان کی پختگی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جہاں ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اے لوگو ایمان لاؤ، وہاں اللہ رب العزت نے ساتھ عمل صالح کو بھی شرط قرار دیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فاستبقوا الخیرات، لوگوں نیکی میں جلدی کیا کرو۔ جب بھی نیکی کا ارادہ ہو جائے، سوچ پیدا ہو جائے، نیت ہو جائے، پھر سوچا نہ کرو، فوراً اس کو بجا لایا کرو۔ پتہ نہیں وہ وقت آئندہ تمہیں نصیب ہو یا نہ ہو، وہ وقت تمہاری گھڑی میں آئے یا نہ آئے، اس لیے فرمایا فاستبقوا الخیرات، جب بھی تمہیں مہلت ملے فوراً جو ہے وہ نیکی کر لیا کرو۔ آگے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور بھاگا کرو اللہ کی مغفرت، اس کی رحمت کی طرف اور اس جنت کی طرف، وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اس جنت کی طرف جس کا عرض یعنی جس کی چوڑائی جو ہے وہ زمین و آسمان جتنی ہے، اور فرمایا اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، مسلم شریف میں ہے، حضور نے فرمایا بارد بالاعمال فتنا كقطع اللیل مظلما، لوگوں نیکی میں جلدی کر لو، اعمال میں جلدی کر لو، ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے جو شب تاریکی کی طرح تمہارے اوپر چھا جائیں گے۔ اور پھر اس فتنوں میں ہوگا کیا؟ حضور نے یہ فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک شخص صبح مومن ہوگا اور رات کو کافر ہوگا، اور فرمایا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، وہ رات کو مومن ہوگا اور صبح وہ کافر ہوگا۔ کتنا پرفتن دور ہے کہ صبح بندہ مومن ہے، رات کو کافر ہے، رات کو مومن ہے، صبح کافر ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیسے ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح ہوگا، بَبِيعُ دِينَهُ بِعَرْضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، جو لوگ دنیا کے کچھ مال کچھ پیسے کے عوض اپنے دین کا سودا کر دیں گے۔ یہ ان فتنوں کا دور ہو۔ تو آج اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد میں یہ سب چیزیں ہمیں جو ہے وہ دکھائی دیتی ہیں۔ آج جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے جو تجارت کی جاتی ہے، لوگ اس کو سمجھداری بولتے ہیں اور بہت بڑا تاجر بولتے ہیں، اور اس حلال کمائی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ آج ممبر و محراب پہ بیٹھ کر ایک دوسرے کے اوپر شرک جو ہے بدعت کے فتوے لگا کر دین کی تبلیغ اس کو سمجھا جا رہا ہے۔ اور آج بددیانتی اور خیانت ہر طرف جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، اور حرام کو حرام نہیں سمجھا جا رہا، اور پھر رشتوں کا تقدس ختم ہو گیا ہے، اور چھوٹی چھوٹی بات پر انسان کی نیتیں ارادے بدلنے لگے، اور پھر انسان کا معیار زندگی یہاں تک پہنچ جائے کہ کولروں کے ساتھ لگے ہوئے جو گلاس ہیں ان کو بھی سنگلیاں باندھ کے رکھنا پڑ جائے، اور پھر لیٹرینوں میں لگی ہوئی پلاسٹک کی ٹوٹیاں ان کے گرد جو بھی ہے وہ سریا جو لگایا جائے کہ اس کو اتارنا جائے۔ پھر یہاں تک جب معاملہ پیش آ جائے کہ مسجد میں پاؤں کے نیچے رہنے والی جوتیاں بھی اگر محفوظ نہ ہو، تو پھر بتائیے اس سے بڑھ کر پھر فتن دور ہو کون سا ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا باردو بالاعمال کقطع اللیل مظلما، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے
جو فتنوں کا دور ہوگا نیکی میں جلدی کر لو۔